السلام علیکم ٹو آل جو خود سے ریڈ کر رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ میری لائف الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ آج میں جلدی ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں پوری کوشش کروں گی اپنی روٹین کے اوپر واپس آنے کی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جب میں اپنی روٹین پر واپس آ جاؤں اور جو ٹائم ڈیسائیڈ کر لوں الحمدللہ اسی ٹائم پر ایگزیکٹ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ مل جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میری طبیعت کی وجہ سے میں ٹائم کو فالو نہیں کر پا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے چینلز میں پرابلم آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تھا، اس کی وجہ سے بھی میں تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب تھی اور ٹھیک سے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی تھی، بٹ اب الحمدللہ ہر چیز سیٹ ہے۔ تو پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور میں ہر ایپیسوڈ ایسی دوں جس کو پڑھ کے آپ لوگوں کا موڈ فریش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جو میرا مین مقصد ہے لکھنے کا کہ میں لکھ کے صرف ایک وہ نہ پورا کروں جو سب رائٹر کرتی ہیں کہ جی لکھ لیا سر سے ایپیسوڈ اتار دی بس۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ کے اندر وہ لائنز لکھوں، وہ سین لکھوں جس کو پڑھ کے آپ کا موڈ فریش ہو، اسٹریس ریلیز ہو۔ پورا دن کے بعد جب آپ میرا ناول پڑھیں تو آپ کو خوشی ملے نہ کہ اسٹریس ملے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہے تو ضرور آج کمنٹس میں بتائیں کہ واقعی یہ ناول ریڈ کر کے آپ لوگوں کے فیس پہ اسمائل آتی ہے، اسٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ اوکے سی، اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ بلیک ماسک مافیا کی قسط نمبر 11۔ اچھا، اس سے پہلے نا میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، زحال مسکین کو کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے چینلز پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، اور کچھ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں کہ اس پر رائٹر کا جو نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرے نام کی جگہ اپنا نام لکھ رہے ہیں۔ لائک اس حد تک کوئی کیسے گر سکتا ہے؟ میں بہت نارملی کہتی ہوں کہ آپ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں۔ اگر وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں۔ میں بہت نارملی کہہ رہی ہوں کہ دوبارہ آپ اپنے چینل پہ میرے ناول کی کوئی بھی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کریں گے، کسی بھی ناول کی۔ وہ میرا ہے، عشق اعظم ہے، زحال مسکن ہے، بلیک ماسک مافیا ہے، میرا کوئی بھی ناول ہے، وہ آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی محنت کریں، آپ ناول لکھیں، ان کو اپلوڈ کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ ہاں، اگر آپ سپورٹ چاہتے ہیں، میں اور میری زیڈ زیڈ فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی، لیکن اس کام میں سپورٹ نہیں ملے گا، الٹا آپ کا لاس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ زمل کے کالج جانے سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ خوش تو اس کے بچے بھی تھے، لیکن وہ سب کو خوش دیکھ خوش ہو رہے تھے۔ اصل وجہ ان کو بھی نہیں پتہ تھی۔ زمل اپنا بیگ لے کر جیسے ہی سیڑھیاں نیچے اتری، پامیر نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ اسے بیگ پکڑاتے وہ خود اپنے بچوں کے پاس آئی جو اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے پورے گھر میں گھوم رہے تھے۔ اپنی ماں پر نظر پڑتے دونوں بے چین ہوتے، اپنے ہاتھ اس کی جانب کر کر ممم۔ زامل تو ٹانگیں تیز تیز مارنے لگا تھا۔ زالے کا سارا زور اپنے ہاتھوں پر ہی تھا۔ زمل نے دونوں کو باری باری چوم کر ڈھیر سارا پیار کیا۔ ان کو دیکھ اس کا دل نہ جانے کیوں بھاری ہو رہا تھا۔ جانا صرف چند گھنٹوں کے لیے تھا، لیکن ان کے بغیر یہ چند گھنٹے بھی اس کے صدیوں برابر گزرتے۔ یہ بات کسے سمجھ آتی؟ وہ ماں جو تھی، میرے معصوم بچے، تمہارے بابا بہت ظالم ہے، مما کو کالج بھیج رہے ہیں، بولتے اس نے ہونٹ گول کیے۔ زامل زالے اسے اتنی غور سے دیکھ اور سن رہے تھے جیسے انہیں اس کی بات سمجھ آ رہی ہو۔ مما، ڈڈو۔ زالے کو بھوک لگی تھی، تبھی وہ اپنی ماں کو دیکھ فیڈ مانگنے لگی تھی۔ زمل نے ایک نظر زحال کی جانب دیکھا، وہ وہیں کھڑا اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ پہلے سے فیڈ کروا لو، اس نے زمل کے قریب ہوتے بے حد دھیمی آواز میں کہا۔
وہ تھوڑی دیر کی مہلت ملنے پر ہی خوش ہوتی زالے کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ زحال نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں یاقوت ہاتھ میں فیڈر لیے کھڑا تھا۔ دونوں نے شرارتی مسکراہٹ ایک دوسرے کی جانب اچھالی۔ زمل نہیں جانتی تھی یہ وقت اسے نہیں زحال کو چاہیے تھا۔ تبھی ان دونوں نے جان بوجھ کر زالے کو فیڈر دکھائی جسے دیکھ وہ فیڈو مانگنے لگی تھی۔ تب تک زامل اپنے کھیل میں خود ہی مگن رہا تھا۔ کل برلاس اس کے لیے نیو ٹوائے لایا تھا جو کہ ایک کلرفل ٹرین تھی۔ اس کے ساتھ نکلی پلاسٹک کے اسکرو بھی تھے جن کو اب وہ کھول بند کرتا اپنے ہی وکھرے ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ یہ پاشا کی اولاد تھی جن کو عام بچوں کی طرح چاکلیٹ نہیں چاہیے تھی۔ ان کو ایسی چیزیں چاہیے ہوتی تھی جن کو اپنے باپ کی طرح توڑ پھوڑ کر پھر جوڑ سکیں اور اسی سے لطف حاصل کریں۔ زمل تھوڑی دیر بعد زالے کو فیڈ کروا کر لے آئی۔ اب وہ خود اپنے بھیا کے پاس جانے کے لیے بے چین تھی جس کے ساتھ مل کر اسے وہ ٹرین کریش ایکسپیریمنٹ کرنا تھا۔ زمل بچوں کو پھر سے ڈھیر سارا پیار کرتی سب کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، لیکن سب نے شریر مسکراتے ہوئے اسے بائے بائے کیا۔ اس وقت سب اسے اپنے دشمن لگ رہے تھے جو اسے کالج بھیجنے میں زحال کے ساتھ ملوث تھے۔ باہر ایک ہی گاڑی تیار کھڑی تھی جو زمل کو نظر آ رہی تھی۔ اصل گاڑیاں تو پاشا ولا کے باہر کھڑی تھیں۔ ان گارڈز کی ٹریننگ ایسی کی گئی تھی کہ وہ جگہ پر موجود ہو کر بھی کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ زمل ڈرائیونگ کا سوچ کر جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ پامیر نے بیگ گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھا اور خود دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی جانب پلکیں جھپکا کر زحال خود بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا جہاں کوئی اسٹیئرنگ وہیل نہیں تھا۔ یہ دیکھ زمل یکدم سے بچوں کی طرح خوش ہوئی اور تھوڑی نروس بھی کہ گاڑی وہ ڈرائیو کرے گی کیونکہ اسٹیئرنگ وہیل اس کی جانب لگا تھا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے یہاں وہاں نظر گھماتے اپنی پہلی پریشانی بتائی۔ زحال جو اس کے بیلٹ لگانے کا پہلے منتظر تھا ڈائریکٹ گاڑی سٹارٹ کرنے پر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ گاڑی ہے گلالے، تمہارا خان نہیں جو بغیر چابی کے سٹارٹ ہو جائے۔ چابی لگاؤ۔ وہ بہت نارمل لہجے میں محبت بھرے انداز میں اسے بتا رہا تھا لیکن زمل کے ڈکشنری میں یہ ڈانٹ تھی۔ تبھی وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ تو ڈانٹے بغیر بتا دیں۔ اس کی بات پر زحال نے بیچاری نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا کہتا؟ اس کے چپ رہنے میں اس کی اپنی بھلائی تھی۔ زمل چابی اٹھا کر اسے اب کہاں لگانا تھا یہ دیکھ رہی تھی۔ یہاں لگاؤ چابی۔ زحال نے ڈیش بورڈ پر لگی ایسی کی طرف اشارہ کیا۔ زمل سچ میں اسی میں چابی لگانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ تو اسے بعد میں سمجھ آیا وہ ایسی کا پنکھا تھا۔ اس نے زحال کی جانب
تیش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میسنا اپنی ہنسی دبانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ یہاں رکھتی ہے میری جان، ڈرائیونگ سے پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، بٹ کوئی بات نہیں، میرا بیبی سیکھ جائے گا، چلو لگاؤ یہاں۔ اس نے زمل کے ہاتھوں سے ہی چابی اگنیشن میں لگوائی اور خود آگے ہو کر اس کا سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جیسے تم میرے لیے ضروری ہو، وہ باندھتے وقت پیار سے اسے تاکید کر رہا تھا۔ واقعی وہ زمل تھی، زحال کی سانسوں کی پروٹیکٹر۔ اسے دیکھ کر وہ سانسیں لیتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا، اور یہ حفاظت زمل کا خیال ہی کرواتی تھی۔ جتنے اس کے دشمن تھے، کوئی بھی اسے کب کا مار چکا ہوتا، اور وہ مر بھی جاتا اگر اس کے پاس جینے کی وجہ زمل فاہد نہ ہوتی۔ گاڑی چابی لگاتے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ زمل نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس نے صرف چابی لگائی تو گاڑی خود کیسے سٹارٹ ہو گئی، لیکن وہ اپنی خوشی میں یہ سب کہاں دیکھ رہی تھی۔ گاڑی خود بخود ریورس ہونے لگی۔ یہ دیکھ زمل نے آنکھیں پھاڑ کر زحال کو دیکھا۔ اسٹیئرنگ گھماؤ، اس نے تسلی دیتے اس کے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ پکڑ کر گھمایا۔ گاڑی دھیرے دھیرے پیچھے جاتی ایک دم سے بنا بریک لگائے رک گئی، اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر ٹرن لینے لگی۔ یہ دیکھ زمل ایک دم سے چیخ پڑی، ابھی یہ میں چلا رہی ہوں! وہ جیسے بے چین سی تھی اور بے حد خوش بھی۔ نہیں، تمہارے فرشتے! وہ یہ نہیں کہہ سکا۔ میں اسے مرنا تھوڑی تھا۔ یہ میں چلا رہی ہوں، واہ میں اتنی اچھی گاڑی چلا رہی ہوں! وہ خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ تم مجھے چلا لو، یہ تو صرف گاڑی ہے۔ وہ ٹکڑے لگانے سے باز نہیں آ رہا تھا، لیکن اب زمل اسے گھور نہیں سکی، کیونکہ اس کا سارا دھیان گاڑی کو چلانے کی جانب تھا۔ گاڑی مین گیٹ سے جیسے ہی نکل کر مین سڑک پر آئی، نہ جانے کہاں کہاں سے سیاہ رنگ کی گاڑیاں اڑتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھیں۔ سب کی سب اس ایک گاڑی کے چاروں اطراف پھیلنے لگی تھیں۔ زحال نے مرر میں سے پیچھے آنے والی گاڑی کو دیکھا، جس میں یاقوت تھا۔ اس نے سر ہلاتے تھمز اپ کیا۔ دوسری جانب پامیر کی گاڑی تھی۔ ان کے آگے پیچھے پورا بلیک ماسک اسکواڈ تھا۔ اس گاڑی میں موجود لڑکی کوئی عام لڑکی نہ تھی، وہ ایشیا کے سب سے خطرناک گینگسٹر کی بیوی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ یہ بات اس کے دشمنوں کو پتہ نہ چلتی؟ اسے زیر کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور پاشا اس بات پر خود کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت یہ ایک گاڑی جتنے خطرناک لوگوں کی نظر میں تھی، اور اس سے زیادہ خطرناک لوگ اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے تھے۔ اگر یہ بات زمل کو پتہ چل جاتی تو وہ کبھی گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرتی، یا شاید زحال کو بھی گھر سے نہ نکلنے دیتی، کیونکہ باہر ہر طرف آگ تھی، اور وہ آگ سے کھیلنے والا کھلاڑی۔ ابھی یہ میں ڈرائیو کر رہی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اسٹیئرنگ گول گول گھماتی ہوئی خوشی سے ہی اپنی سیٹ پر اچھلنے لگی تھی۔ زحال اسے
ایسے ماہر بندوں کی طرح اسٹیئرنگ گھماتے دیکھ اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ غور کرتی، اس وقت زحال صرف ایک ہاتھ اس کے لیے یوز کر رہا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں جانب پہلو میں پڑا تھا، جس میں ایک ریموٹ۔ اس نے گاڑی کا پورا کنٹرول ایک ریموٹ پر کنورٹ کر لیا تھا۔ جمل اب جتنا اسٹیئرنگ گھماتی یا اچھل کود کرتی، گاڑی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ گاڑی چلانے والا اس کا ہبی تھا۔ بہت اچھی ڈرائیو کر رہی ہو، اسی بات پر انعام تو بنتا ہے، انعام کا بولتے وہ جھک کر جمل کو گردن سے پکڑتے اس کے نرم گرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ملائے شدت بھرا بوسہ ثبت کر گیا۔ ہبی، نہ کریں، ڈرائیو کرنے دیں۔ وہ چیختی ہوئی اسٹیئرنگ گھماتی ٹرن لینے لگی۔ سامنے ڈیش بورڈ پر لگے میپ میں کالج کا راستہ مارک کیا گیا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہی جمل اسٹیئرنگ گھما رہی تھی۔ ویسے زحال کو اس کی داد دینی تھی۔ اپنے دھیان میں وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اف میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ خیر ہے، میں پاگل کے ساتھ بھی گزارا کر لوں گا۔ لو یو۔ اس نے جھک کر پھر جمل کا گال چوما۔ ہبی، نہ کریں ڈسٹرب، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ بول ایسے رہی تھی جیسے سارا اسے پتا ہو۔ زحال تو پوکی تھا نا، بس اس کے سر پر دو کیوٹ کیوٹ سی پن لگانے کی کسر باقی تھی۔ اوکے بابا، کرو تم، میں نہیں کر رہا ڈسٹرب، میری خانی ڈرائیو کر رہی ہے۔ اس کا انداز داد دینے والا تھا جسے وصول کرتے جمل کا دل باغ باغ ہو اٹھا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں کالج پہنچ چکے تھے۔ کالج کے پارک ایریا میں گاڑی پارک کرتے جمل وہیں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ یہ کالج کوالالمپور کا سب سے بڑا اور مہنگا کالج تھا، جہاں سب امیروں کے بچے آ رہے تھے۔ باہر سے ہی دکھنے میں کسی حسین نظارے سے کم نہیں تھا۔ اسے دیکھ جمل کے ہونٹ بے ساختہ گول ہوتے ان سے واو نکلا۔ What a beautiful view ہبی۔ وہ سامنے کالج کی خوبصورتی دیکھ مسمرائز ہونے لگی تھی۔ زحال گاڑی سے اتر کر اس کی جانب آیا اور اس کا ڈور کھولتے ہاتھ تھام کر باہر نکالا۔ ہے نا پیارا، اب میرا بیبی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرے گا۔ اس نے جمل کو اپنے سینے سے لگاتے اس کی ناک کی ٹپ کو چھوا۔ وہ شریر نگاہوں سے زحال کو دیکھنے لگی۔ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس بات سے اب جمل بھی واقف ہو چکی تھی۔ اس نے ذرا سی ایڑی اوپر اٹھائی اور اس کا مطلب سمجھتے زحال خود اپنا سر اور کندھے اس کے سامنے جھکا گیا۔ جمل نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنا چھوٹا سا لمس ثبت کیا اور اسی پر بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ کنجوس، اسے کنجوس بولتے زحال نے اس کے ہونٹوں کو پوری شدت سے چوم ڈالا۔ پبلک پلیس پر اس کی اس حرکت پر جمل خفت سے سرخ پڑی۔ ڈونٹ وری، یہاں یہ سب عام جام چلتا ہے۔ ان کو دیکھ کچھ فیل ہو تو یہ بندہ حاضر ہوگا میڈم، لیکن خیال رکھنا کسی سے زیادہ بات نہ کرنا اور اپنا ٹفن پورا فنش کرنا، ورنہ پنشمنٹ ملے گی۔ اس کی پنشمنٹ جمل اچھے سے جانتی تھی۔ تب ہی مسکرا کر اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ لے کر
کندھوں پر لٹکا گئی۔ آؤ، زحال اس کا ہاتھ تھامے اندر کلاس تک چھوڑنے گیا تھا۔ جمل اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی باقی اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ یہاں سب سے لیٹ آنے والی اسٹوڈنٹ تھی۔ جمل کو باقاعدہ اس کی نیم پلیٹ والی سیٹ پر بٹھاتے زحال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ جتنا باہر سے نارمل دکھ رہا تھا اتنا ہی اندر سے بے چین بھی تھا۔ وہ اپنی گلالے کو خود سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور کرنے پر راضی نہیں تھا، لیکن یہاں جمل کی بھلائی اسے دکھ رہی تھی، تبھی وہ اپنے دل کو ڈپٹ کر بار بار خاموش کروا رہا تھا۔ ملتے ہیں چھٹی ٹائم، دل لگا کر پڑھنا۔ اسے اچھے سے تاکید کر کر وہ کلاس روم سے باہر نکلا۔ جمل کی نظریں اسی پر تھیں۔ آج وہ اسے دور جاتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کا دل چاہا رو دے اور جا کر زحال سے لپٹ جائے اور اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ نہیں رہ سکتی اسے دیکھے بغیر۔ زحال نے دروازے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور آنکھوں سے تسلی دیتے اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے جمل نے آس پاس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ سب غیر شناسا چہرے تھے۔ وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے بھرے مجمع میں وہ اکیلی ہو گئی ہو۔ اسے اس وقت سب یاد آنے لگے تھے، مشی، کومل، پامیر، یاقوت، برلاس اور بچے۔ کوئی بھی اسے اس وقت دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے نوٹ بک نکالی اور ایک صاف کاغذ پر ڈرائنگ کرنے لگی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اسکول ٹائم پر وہ ایسے ہی سب کے بیچ سب سے الگ بیٹھتی تھی اور ڈرائنگ کرتی تھی۔ بس فرق اتنا تھا، تب اس کی ڈرائنگ میں ایک ماں اور اس کی بیٹی ہوتی تھی۔ آج اس کی ڈرائنگ میں دو خوبصورت کپل اور ان کے ہاتھ پکڑے کھڑے دو پیارے پیارے بچے تھے۔ کالج سے باہر آتے وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ ایک سیاہ ماسک پہنے گارڈ اس کے قریب آ کر ہاتھ میں پکڑا سگار اس کے آگے کر گیا، جسے پکڑتے پاشا نے اپنے ہونٹوں میں دبا کر سلگاتے دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ اس وقت کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے صرف ایک شخص نظر آتا، پاشا دی بیسٹ۔ زحال خان افندی اس کی بیوی کے ساتھ ہی اندر کہیں رہ گیا تھا۔ یہاں صرف پاشا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک شفاق بے رحم درندہ ہے، اپنے دشمن کو ایسے نوچتا ہے کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھے۔ دو لوگ اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہوئے، جن کو دیکھ باقی گارڈز بھی پیچھے ہو گئے تھے۔ یاقوت مرزا، پاشا کا رائٹ ہینڈ، اور دوسری جانب تھا پامیر سلطان، پاشا کا لیفٹ ہینڈ، اور دونوں اس وقت صرف اس کے خاص بندے تھے۔ آپ کا شک ٹھیک تھا پاشا، گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کروانے والا خود سامنے نہیں آیا، بزدل کہیں کا۔ اس کے تیور اس وقت خاص بگڑے پڑے تھے کیونکہ شکار جو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مجھے اگلے 1 گھنٹے میں وہ زندہ اپنے سامنے چاہیے۔
کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا کیونکہ اسے اپنے شکار کے لیے جانا تھا۔ آج انڈر ورلڈ کا ایک گروہ پاکستان سے کچھ لڑکیاں اسمگل کر کر یورپ کے سب سے خطرناک گینگ کے حوالے کرنے والا تھا، اور یہ بات پاشا کے لیے ناقابل قبول تھی۔ وہ صرف انڈر ورلڈ کے لیے پاشا دا بیسٹ تھا، لیکن عام دنیا اور لوگوں کے لیے وہ ذیحال خان افندی، دی بزنس ٹائکون، جس کے انڈر کار کے شو رومز اور کمپنیاں چلتی تھیں۔ وہ پوری دنیا سے اسپورٹس کار امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن یہ کام بھی صرف دنیا کو دکھتا تھا۔ ان کا اصل بزنس جدید اسلحہ تیار کرنا تھا۔ ان کا اسلحہ انڈر ورلڈ میں ہر جگہ پہنچایا جاتا تھا، اور یہ کام سنبھالتا تھا پاشا کا وہ بندہ جسے انڈر ورلڈ میں دی شیڈو کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ وہ کام ہی ایک شیڈو کی طرح کرتا تھا۔ آج تک بہت کم لوگ اسے دیکھ پائے تھے، وہ بھی تب جب وہ خود ان کے سامنے آیا۔ ان سب کاموں کے علاوہ پاشا کے انڈر نہ جانے کتنے دارالامان اس وقت چل رہے تھے، جہاں غریبوں کو ہر طرح کی آسائش دی جاتی، غریب بچیوں کو عزت سے رخصت کیا جاتا، بے روزگاروں کو روزگار دیا جاتا، لیکن اس کام کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ پاشا اپنی کمائی کا 3/4 حصہ وہاں ڈونیٹ کرتا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کرتا تھا، جو کرپٹ لوگ ان غریبوں کا حق ہڑپ جاتے تھے، وہ ان کے حلق سے ان کا حق چھین کر واپس لاتا تھا۔ یہ کام کرنے کا اس کا طریقہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن مقصد نہیں۔ وہ ایک کتاب تھا جسے ڈیٹیل میں پڑھ کر اسے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس کے جاتے یاقوت اور پامیر بھی اس بندے کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ یہ پاشا کا حکم تھا، جسے کیسے بھی انہیں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھے کچھ پیشنٹس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے جب ان کے سامنے زرتشم کی رپورٹ آئی۔ وہ ہاسپٹل کے ریکارڈ میں سیو ہوئی رپورٹ تھی۔ ڈاکٹر برہان نے اس رپورٹ کو غور سے دیکھا اور اسے لیے اپنی چیئر سے اٹھتے آفس سے باہر نکل گئے۔ وہ ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹرز میں شمار ہوتے تھے، تبھی آتے جاتے ڈاکٹرز اور نرس انہیں ہیلو ہائی کرتے گزرتے تھے۔ وہ سیدھا ڈاکٹر کومل کے آفس میں آئے، جن کے پاس پہلے سے 2 پیشنٹس موجود تھے۔ جی ڈاکٹر برہان۔ سامنے انہیں دیکھ وہ مؤدب انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ فری ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے مصروف دیکھ ہمیشہ کی طرح نہایت عاجزی سے جواب دیتے باہر جانے لگے تھے کہ کومل نے ان کو روک لیا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بس فری ہونے والی ہوں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان سر اثبات میں ہلاتے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ کومل ان سے اب بات تو کرتی تھی، لیکن ہنستی یا مسکراتی نہیں تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ ان دونوں پیشنٹس کو فارغ کرتے وہ پوری طرح سے ڈاکٹر برہان کی جانب متوجہ ہوئی، جو قدرے سنجیدہ تھے۔ جی ڈاکٹر بولیں، کوئی پرابلم ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ ان کے چہرے پر پریشانی بھانپ چکی تھی، تبھی خود فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھے۔ پریشان تو ہوں، میں نے
آپ کے پاس ایک پیشنٹ کی فائل بھیجی تھی، ہوپ فلی آپ نے اسے دھیان سے دیکھا ہوگا۔ وہ ازحد سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ جی کیا تھا، کافی سیریس کیس تھا اس لڑکی کا۔ کون تھی وہ؟ نام بھی بہت مشکل سا تھا۔ وہ ذہن پر زور دیتی نام یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زرتشم۔ ڈاکٹر برہان کے بولتے کومل نے "اوہ ہاں" کہتے بات آگے بڑھائی۔ ڈاکٹر برہان کو تو پہلے دن ہی یہ نام حفظ ہو گیا تھا، کیونکہ نام ہی اتنا انوکھا اور سب سے الگ جو پہلی بار انہوں نے سنا تھا۔ مجھے کیس سے زیادہ ان کے ساتھ آنے والے لوگ عجیب لگے تھے۔ کہیں سے بھی وہ ان کے اپنے نہیں لگے۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہو۔ ایسا ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی۔ کومل ان کی بات پر تھوڑی متجسس سی ہوئی۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے گھر کا آپسی معاملہ ہو۔ اس کی بات پر ڈاکٹر برہان نے لب بھینچے۔ یہی تو بات وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ان کے گھر کا آپسی معاملہ ہے۔ ان کو زرتشم پر ترس آ رہا تھا۔ اگر معاملہ آپسی کا بھی تھا تو وہ معصوم لڑکی بے گناہ اس معاملے میں پس رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا وہ لڑکی غلط ہوگی۔ اس کی حالت دیکھ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ کچھ الجھے ہوئے سے کومل کو محسوس ہوئے۔ آپ بتائیں نا صاف صاف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کو اس قدر پریشان دیکھ وہ خود بھی پریشان ہونے لگی۔ میں چاہتا ہوں ہم ان کی ہیلپ کریں، اور یہ آپ کریں گی۔ ان کی بات پر کومل ایک دم سے چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں کیسے؟ ڈاکٹر کومل، آپ کے ہسبینڈ اگر واقعی گینگسٹر ہیں تو آپ آسانی سے یہ کام کروا سکتی ہیں۔ میں چاہتا تو پولیس کو انفارم کر دیتا، لیکن اس سے اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ کو پتہ ہے پولیس پہلے نوٹس جاری کرتی ہے یہاں، لیکن آپ کے ہسبینڈ کے لیے یہ کام ذرا مشکل نہیں ہوگا۔ کومل ان کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اسے وہی 4 بھائی یاد آئے۔ ان کے لیے ذرا مشکل نہ ہوتا اس معصوم لڑکی کو بازیاب کروانا، لیکن ایسے اسے کسی کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میں سوچوں گی اس بارے میں۔ اس کا جواب ڈاکٹر برہان کو جیسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے چین لگنے لگے تھے۔ اچھا، میں بات کروں گی، آپ پریشان مت ہوں، لیکن اس سے پہلے اب جب وہ لڑکی اپنے چیک اپ کے لیے آئے گی تب ہم پہلے کنفرم کریں گے کہ آیا جو ہمیں لگ رہا ہے ویسا ہے یا نہیں۔ اگر ویسا ہوا تو میں ضرور پامیر سے بات کروں گی۔ اب کی بار ڈاکٹر برہان کی سانسوں میں جیسے سانس آئی تھی۔ وہ کچھ مطمئن سے ہوتے سر اثبات میں ہلا کر زرتشم کے بارے میں سوچنے لگے۔ سیماب نیچے کا سارا کام دیکھ تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے ہر کام پر اسے نظر رکھنی پڑتی تھی۔ بیلا تو یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں لگتی تھی۔ سارا دن کمرے میں بند، زیادہ تر وہ کھانے کے وقت وہ بھی نوشیروال آفندی کے ڈر سے باہر آتی تھی، ورنہ پورے گھر میں وہ ایسے رہتی جیسے کسی کو نہ جانتی ہو۔ سیماب مشی اور کومل کا نمبر لے آئی تھی۔
کمرے میں آتے اس نے دونوں کو میسج کیا۔ کومل چونکہ ہاسپٹل میں تھی تبھی وہ اس کا میسج نہیں دیکھ پائی، لیکن مشی نے تھوڑی دیر بعد ہی اسے جواب دے دیا تھا۔ آپ کیسی ہیں خانم؟ وہ دونوں اسے خانم کہتی تھی تاکہ ذریعہ لالہ کا احساس بھی محسوس ہوتا رہے۔ کیسا ہوگا جدھر یہ بیلا ڈائن رہے گا؟ کو تو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ایسے بولی جیسے پہلے سے بھری بیٹھی تھی۔ اس نے مشی اور کومل کو بیلا کی نیچر کے بارے میں کچھ حد تک بتا دیا تھا کہ وہ کتنی خڑوس ہے۔ اس کے بارے میں یہ سن کر دونوں نے ایک ہی بات کہی تھی، ہمیں اس سے نہیں ملنا۔ آپ یہاں آ جائیں ہمارے پاس۔ آپ کی دیورانی صاحبہ تو گئی ہیں کالج۔ اس کا یہ میسج پڑھتے سیماب ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھی اور آنکھیں پھاڑے بار بار اس میسج کو پڑھنے لگی۔ کیا مطلب زمل کالج گئی؟ او ماڑا، یہ بات داجی کو پتہ چلا تو زی کو گولی مار دے گا۔ ان کو اپنا بہو گھر سے باہر بالکل پسند نہیں۔ یہ کیا کیا زی نے؟ وہ جلدی جلدی میسج ٹائپ کرنے لگی جیسے مشی ابھی زمل کو واپس بلا لے گی۔ اچھا، ہمیں نہیں پتا تھا، میں لالہ سے بات کروں گی۔ مشی بھی اس کی بات سے کچھ حد تک پریشان ہوئی تھی۔ اسی وقت ذریعہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو بے وقت دیکھ سیماب چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کان، تم اس وقت؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سی ہوتی اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ وہ کوٹ اتار رہے تھے۔ سیماب ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے جاتی ان کا کوٹ اتارنے لگی۔ ذریعہ خاموشی سے شوز اتارتے بیڈ پر آ بیٹھے اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرنے لگے۔ ان کو اس قدر پریشان دیکھ سیماب ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ خان، تم جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا بات ہے، ہم کو بتاؤ۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی بے حد دھیمی آواز میں نرمی سے استفساریہ پوچھنے لگی۔ ذریعہ نے سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور دھیرے سے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ ان کا دل بوجھل ہوئے جا رہا تھا۔ کوئی ان کی کیفیت اس وقت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ کیسے اندر ہی اندر اس وقت کڑ رہے تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تھک گیا تھا اس لیے واپس آ گیا۔ ان کی آواز سے بھی یہی لگ رہا تھا، لیکن وہ بیوی تھی، ان کے جواب میں سچ جھوٹ فوراً سے نکال سکتی تھی۔ کان، تم رات سے پریشان ہیں، جو بات ہے ہم کو وہ بتاؤ۔ ذریعہ اب بھی خاموش رہے۔ ان کے کانوں میں کچھ الفاظ گونج رہے تھے۔ گل کی موت کیسے ہوئی لالا؟ رات سے یہی سوال ان کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ زی نے ہم سے پوچھا تھا کہ گل کی موت کیسے ہوئی۔ وہ غیر مرئی نکتے پر نظریں گاڑے سنجیدگی سے بولنا شروع ہوئے۔ ان کی بات پر سیماب کے چہرے کی بھی رنگت فک پڑ گئی۔ اس کو جواب نہیں دے سکا۔ کیا جواب دیتا کہ گل کی موت کیسے ہوئی؟ کیسے ہمارا گل تڑپ تڑپ کر مر گیا؟ ان کی آواز میں بے ساختہ نمی گھلنے لگی۔ کیسے ہم اس کے واسطے کچھ کر نہیں سکا؟ کیا فائدہ اتنی طاقت کا، جب ہم اپنی گل کو انصاف نہیں دلوا پایا؟ ہم کیا کریں؟ تم بتاؤ، کیسے خود کو معاف کرے؟ کیسے زی کو اس کا جواب دے؟ کس منہ سے؟ وہ سیماب کا چہرہ دیکھتے کس تڑپ سے پوچھ رہے تھے۔ سیماب ان کے چہرے پر قرب دیکھتی رہ گئی۔
وہ ایک مضبوط شخصیت کے مالک تھے، کوئی بھی انہیں اتنی جلدی زیر نہیں کر سکتا تھا، لیکن بات یہاں ان کی اکلوتی بہن کی تھی۔ اس بات پر ان کا دل کس قدر اذیت میں مبتلا ہوتا تھا یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ تم زی کو بتا دو کان، یہ اس کا حق ہے۔ اس کی بات پر زریاب نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہیں؟ زی ہم سے پھر دور ہو جائے؟ ان کے سوال پر سیماب کا سانس تک جیسے رک گیا۔ یہ بات چھوٹی نہیں تھی۔ نہیں خان، ہم ایسا کیوں چاہے گا؟ وہ زریاب اس کی گود سے سر اٹھاتے سیدھے ہو بیٹھے۔ تم کو سچ پتا ہے، پھر بھی تم یہ بات کر رہے۔ جتنی مشکل سے ہم کو واپس ملا ہے، یہ بات اس کو پتہ چلی تو وہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس بار ایسا دور ہوگا کہ پھر کبھی واپس نہیں ملے گا۔ ان کے لہجے میں اس وقت خوف چھلک رہا تھا۔ تو تم کیا کرے گا خان؟ وہ بولے گا نہیں، وہ پوچھے گا ضرور۔ وہ بچپن سے زحال کی فطرت جانتی تھی، وہ جس بات کے پیچھے پڑ جاتا تھا اسے قرید کر ہی چھوڑتا تھا۔ اس کی بات پر زریاب واقعی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ بات سب کے لیے تباہی تھی۔ اس کا جواب اگر اس بیسٹ کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے وہ اپنی لپیٹ میں کس کس کو لیتا، اور اس میں سب سے پہلے آفندیز آتے۔ 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جمل کو کالج گئے۔ بچے بھی اب اسے یاد کرتے رونے لگے تھے۔ میشی کب سے ان کو سنبھال رہی تھی، آخر میں اس نے یاقوت کو فون کر ہی دیا تھا۔ تب ہی وہ دونوں اپنا کام ختم کرتے جلدی گھر آ گئے تھے۔ اب بچوں کو اپنا باپ اور چاچو مل گئے تھے، جس سے ماں کی یاد قدرے کم ہو گئی تھی۔ ویسے لالا، جمل کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اس نے کر کیسے لی؟ میشی صبح سے اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ تب وہ یہی سمجھی کہ زحال نے مذاق میں اسے اجازت دی ہے، لیکن یہ تو اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ جمل نے سچ میں ڈرائیونگ کی تھی۔ اس کے سوال پر زحال نے ترچھی نگاہوں سے یاقوت کی جانب دیکھا۔ اس نے بھی دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور دیکھتے بے ساختہ دونوں ہنس پڑے۔ ان کو پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ میشی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ان دونوں پر پڑنے والے اس اچانک دورے پر دونوں کو گھور کر دیکھنے لگی۔ ڈرائیونگ کہاں، وہ تو جہاز تک اڑا لے، اگر ساتھ زحال بھائی ہو۔ یاقوت کی بات پر زحال ہنس پڑا۔ جامل ان کو دیکھ فری میں اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے ہاں میری جان کا ٹوٹا؟ زحال نے اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کی۔ کیسے؟ میشی کچھ متجسس سی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ ایسے کہ وہ جہاز بھی پورا ریموٹ کنٹرول پر ہوگا، جیسے آج گاڑی تھی۔ جمل کے ساتھ تو پرینک ہو گیا۔ ان کی بات پر میشی کی آنکھیں یکدم سے پھٹی۔ دونوں خوب ہنس رہے تھے، لیکن جب تک پاشا والا جمل زحال خانہ فندی کی چیخ سے گونج نہیں پڑا۔ اس کی آواز سنتے زحال صوفے سے یکدم اچھل پڑا اور سانس روکے پیچھے کھڑی اپنی پاشی کو دیکھنے لگا، جو غصے سے اس وقت لال بھبوکا ہوئے جا رہی تھی۔ پامیر اس کے پیچھے ہی اس کا بیگ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ جمل بات سن چکی ہے۔ یہاں سب کو پاشا دی ایشین گینگسٹر کی اچھی خاصی درگت بنتی دکھائی دے رہی تھی۔
سو جی اس کی درگت بننی ہے کل، اور کل والے ایپیسوڈ کا پرومو اتنا کوئی مزے کا ہوگا نا کہ بس. ویڈیو کو لائک اور اس کے نیچے کمنٹ کر دیا کریں، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں بھائی. مجھے پتہ ہے آدھے ریڈرز نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا، سو جلدی سے کر لیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.